4 مرات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بنو بکر ابن لئی کا ایک شخص آیا، اس نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ فلاں عورت کے ساتھ میں نے 4 مرتبہ زنا کیا ہے۔ فجلدہ 100، تو اس کو 100 کوڑے لگائے۔ وکان بکرن، وہ کنوارا شخص تھا۔ ثم سألہ البینۃ علی المرأۃ، جب عورت سے سوال ہوا کہ یہ اس نے آپ سے زنا کیا ہے یا نہیں، تو فقالت کذب واللہ یا رسول اللہ، اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فجلد حد الفریۃ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ کوڑے لگائے، اور وہ کوڑے جھوٹی تہمت کے تھے۔ یہ روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ جب حدود ثابت ہو جائیں تو پھر ان کا اجرا کیا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں کہ ایک طرف سے دعویٰ ہوتا ہے زنا کا اور دوسری طرف سے انکار ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے، اور عورت انکار کر رہی ہے اور کوئی گواہ بھی نہ ہو، یا عورت یہ کہے کہ فلاں مرد نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کے پاس گواہ کوئی نہ ہو اور مرد انکار کر رہا ہو، تو اس صورت میں جو اقرار کرے گا اس کو سزا ملے گی زنا کی، اور اگر سامنے والا انکار کر دے تو اس صورت میں اقرار کرنے والے کو ایک اور سزا ملے گی، وہ ہوگی جھوٹی تہمت کی۔ ہمارے زمانے میں اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ رنجشوں کی وجہ سے یا پھر آپس کی چپکلش کی وجہ سے مرد اور عورت میں سے جس کا کوئی نام نہ ہو، کوئی وقار نہ ہو، معاشرے میں عزت نہ ہو، تو وہ اس طرح کے الزامات عام طور پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، چلے ان کی عزت خراب ہو جائے گی۔ اور اداروں میں آج کل اس طرح کے کئی واقعات پیش آتے ہیں، اس میں پھر بعض کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، بعض کا سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اگر مرد تہمت لگائے عورت پر، جیسے اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عورت کو رسوا کرنے کے لیے اس پر تہمت لگائی اور خود سزا بھی بھگت لی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عورت انکار کر رہی ہے، گواہ بھی کوئی نہیں ہے، تو اس شخص کو دوبارہ کوڑے لگائے گئے کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت کیوں لگائی ہے۔ اسی طرح اگر یہ عورت کی طرف سے ہو تو عورت کو بھی سزا دی جائے گی، اگر وہ کنواری ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اور اس پر تہمت کی سزا الگ سے جاری ہوگی۔ یہ جو حدود اور قصاص کا سلسلہ ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی نے کہہ دیا تو اس کو دوسرے کو فوراً سزا ملنا شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے اقرار یا گواہ 2 چیزیں اس میں بنیاد رکھی ہیں کہ یا تو بندہ اقرار کر لے، خود کہہ دے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مرد جو عادل ہوں اور ظاہری اعتبار سے گناہوں سے پاک صاف ہوں، وہ گواہی دیں، اور چاروں کی گواہی وقت کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے ایک جیسی ہو، پھر اس کے بعد حد نافذ ہوگی۔ اور اس صورت میں اگر اس طرح نہ ہو، گواہوں کی گواہیاں نہ مل رہی ہوں، تو جو گواہی دینے والے ہیں ان کو حد تہمت لگائی جائے گی، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ وہ 80 کوڑے ہیں کہ ہر بندے کو الگ الگ کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں مسلمان کی بہت بڑی عزت ہے، اور جو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا شریعت نے اس کے لیے سزا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔